نے فرمایا پہلا سوال ہوتا ہے من ربو کا. اس میت کو اٹھا کے جب بٹھاتے ہیں یہ بیٹھتا ہے, اس سے پوچھتی ہے من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ یہ ہاتھ کی ہتھیلیوں سے اپنی آنکھوں کو ملتا ہے, سبحان اللہ, کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے. سورج کے غروب ہونے کا وقت پیش کیا جاتا ہے, فرشتے پوچھتے ہیں, میرا تصور فرشتے ہلاتے ہیں, پوچھتے ہیں من رب ہوگا, یہ پھر ادھر دیکھتا ہے پھر ادھر دیکھتا ہے, بلکہ میرا تصور یہ کہتا ہے اسے پرواہ کوئی نہیں, منکر نکیر آئے اسے پرواہ کوئی نہیں, قبر کا منظر ہے, بلکہ یہ ادھر ادھر دیکھ کے فرشتوں سے کہتا ہے ہٹ جاؤ, میری نماز اثر ضائع ہوتی ہے, مجھے پہلے نماز اثر پڑھ لینے دو. سبحان اللہ, فرشتے واپس چلے جاتے ہیں. اللہ عجیب ماجرا دیکھا ہے, فرشتے کہتے ہیں رب کریم عجیب ماجرا دیکھا ہے, ہم قبر میں گئے, ہم اس سے پوچھتے ہیں من ربو کا, وہ کبھی ایک طرف دیکھتا ہے کبھی دوسری طرف دیکھتا ہے, اپنی آنکھوں کو ایسے ملتا ہے جیسے ابھی سویا ہوا اٹھا ہے. اللہ فرماتے ہیں باوجود جاننے کے میرے فرشتوں جاؤ اس میرے بندے سے پوچھو تو کیا چاہتا ہے. سبحان اللہ, وہ فرشتے منکر نکیر آ جاتے. سوال میرا ایک تصور کہتا ہے رب کریم ان فرشتوں کی ڈیوٹی تھی سوال جواب کی, یہ صرف منکر نکیر آ کے پوچھتے ہیں من رب کا, تو آج آپ نے بھیجے جاؤ پوچھو چاہتے کیا ہو. سبحان اللہ, اللہ فرماتے ہیں یہ بھی نمازی کی فضیلت ہے, نمازی کے لیے میں منکر نکیر کو دوبارہ بھیجتا ہوں. سبحان اللہ, فرشتے آگے پوچھتے ہیں اللہ کے بندے بتا تیرا رب کہتا ہے تو کیا چاہتا ہے. سبحان اللہ, توجہ تمہیں ایک نکتہ دیتا ہوں,
فی الظلمات اندھیروں میں. سبحان اللہ. کتنے اندھیرے؟ ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک پانی کا اندھیرا، ایک بادل کا اندھیرا، ایک رات کا اندھیرا. سبحان اللہ. کتنے اندھیرے؟ چار. رب نے فرمایا 4 اندھیروں میں حضرت یونس نے پکارا لا الہ الا انت رب کریم. ایک اندھیرے میں بھی تو ہے، 2 اندھیروں میں بھی تو ہے، 3 اندھیروں میں بھی تو ہے، 4 اندھیروں میں بھی تو ہے. اللہ تیرے سوا کوئی نہیں. رب کریم 4 اندھیروں سے نجات عطا کر دے. المختصر رب نے 4 اندھیروں سے نجات عطا کی. جب باہر آئے تو حضرت یونس علیہ السلام نے 4 نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے 4 رکعت نماز عصر ادا فرمائی ہے. سبحان اللہ. رب کو اتنی پسند آئی، رب نے فرمایا یہ مجھے اتنی عزیز ہے، میں نے آخری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدر میں نماز عصر رکھ دی ہے. پتہ چلا جو نماز عصر پڑھتا ہے دنیا کے اندھیرے تو درکنار، وہ قبر کے اندھیرے بھی اجالوں میں تبدیل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اشارہ کیا جو نماز عصر پڑھتا ہے، پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. نماز مغرب اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز مغرب سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی. سبحان اللہ. یا اللہ 3 رکعتیں داؤد علیہ السلام نے. اگر ذوق تازہ ہو تو میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. دیکھیں اجتہادی خطا، انبیاء غلطیوں سے، انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، وہ معصوم ذاتیں ہیں. جس کا عقیدہ ہے انبیاء معصوم من الخطا ہیں وہ زور سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی شان کے مطابق قاعدہ کلیہ سنیں، حسنات الابرار سیئات المقربین کے تحت کوئی خطا ہوئی اجتہادی، رب کریم نے اس خطا کو جب معاف فرمایا، اللہ فرماتے ہیں فغفرنا لہ، سبحان اللہ. ہم نے اسے معاف کیا. داؤد علیہ السلام نے، ہم نے ان کی خطا کو بخش دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں جب خطا بخشی گئی، داؤد علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ نماز کی نیت باندھ لی. سبحان اللہ. پتہ چلا جن کی مشکلات آسان ہوتی ہیں، اگر میری بات کو برا نہ منائیں اور آپ کو اچھی لگے، میں قرآن و سنت کی روشنی میں بات کہتا ہوں تو آپ زور سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو کیا کیا؟ شکرانے کے طور پہ رب کے سامنے نماز پڑھی. داؤد علیہ السلام کے متعلق کبھی واقعہ آئے گا. بقیہ انبیاء کو آپ نے دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. جب کوئی مشکل آسان ہوئی تو کس کے در پہ آئے؟ اللہ کے. زور سے اللہ کے. اللہ کے در پہ آئے. غیر کی طرف نہیں گئے، غیر کی طرف نہیں گئے کہ یہ میری مشکل حل ہو گئی میں فلاں در پہ چلا جاؤں. نہیں، انبیاء نے ایک ہی رستہ بتایا، جب مشکل حل ہو جائے سارے دروں سے ہٹ کر رب کے در پہ آ جاؤ. سبحان اللہ. داؤد علیہ السلام نے نماز کی نیت باندھ لی. 4 رکعت. کتنی؟ زور سے کتنی؟ مغرب کی نماز کتنی؟ 4 رکعتیں نماز کی نیت باندھی. اور یہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا کہ نماز کی نیت 4 رکعتیں داؤد علیہ السلام نے شروع کی. اللہ کی رحمت اور تجلی اتنی غالب آئی کہ جب 3 رکعتیں پڑھی، 4تھی رکعت بھول گئے، سلام پھیرا. رب نے فرمایا داؤد
موسیٰ جوتے اتار گیا. خیر المختصر سارے مسائل حل ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ 4 رکعت نماز پڑھی اور یہ نماز عشاء کے وقت پہ تھی. اللہ نے اشارہ کر دیا جو نماز عشاء پڑھتا ہے اس کی دشمن کا شر، دشمن کا خوف، رات کی تاریکیاں، گھر کے مسائل، باہر کے مسائل، دن کے مسائل میں اللہ حل کر دوں گا. حضرت موسیٰ کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی. رب نے فرمایا میرے موسیٰ شکرانے کے طور پہ آپ نے پڑھی لیکن میں اللہ اسے امت محمدی میں فرض کر دوں گا. سبحان اللہ. ایک روایت تو یہ ہے. دوسری روایت عشاء کی نماز سب سے پہلے میرے آقا علیہ السلام نے ادا فرمائی. زور سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں نماز عشاء ایسی نماز ہے، 2 نمازیں ایسی ہیں کہ جو جس پہ بھاری ہے. 2 نمازیں جس پر بھاری ہے. بھاری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اٹھانی مشکل ہے؟ نہیں. 2 نمازیں پڑھنے کا جی نہ کرے، 2 نمازیں پڑھتے وقت سستی اور کائلی کا شکار ہو جائے تو حضور نے فرمایا جس پہ یہ کیفیت ہے وہ منافق ہے. جس پہ نماز عشاء اور نماز فجر پڑھنی بھاری ہے، یعنی پڑھتے وقت یا نماز کا وقت داخل ہوا سستی کائلی آ گئی اور روز کا معمول ہے، فرمایا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ مومن نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو مومن نہ کہے، میں اللہ کا نبی کہتا ہوں، وہ منافق ہے. اور جن لوگوں پہ نماز فجر، نماز عشاء آسان ہے وہ بڑی خوشی سے اللہ کے گھر میں آ کے نمازیں ادا کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جس نے، حضور پاک کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس نے نماز فجر، نماز عشاء باجماعت ادا کی، رات کو کوئی عمل بھی نہ کیا، کوئی عمل نہ کیا، کوئی عمل نہ کیا، سنو کوئی عمل نہ کیا، نماز فجر بھی باجماعت ادا کی، نماز عشاء بھی باجماعت ادا کی، درمیان میں کوئی برائی بھی نہیں کی، کوئی نیکی بھی نہیں کی، وہ ساری رات سویا رہا. میں اللہ کا نبی گارنٹی دیتا ہوں اللہ نے اس کی ساری رات عبادت میں لکھ دی ہے. سبحان اللہ. اور جو نماز عشاء، نماز فجر میں سستی کرتے ہیں وہ منافق ہے. اس سے پتہ چلا کہ نماز فجر اور نماز عشاء کتنی اہم نماز ہے. اللہ ہم سب کو یہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ذوق تازہ ہے تو ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. قرآن کریم نے کہا آمنوا بما انزلت، ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا. مراد قرآن کریم ہے، یعنی توحید پہ بھی ایمان رکھو، رسالت پہ بھی ایمان رکھو، قیامت پہ بھی ایمان رکھو. جب ایمان کامل کر لو اب مسلمان، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ. پہلی چیز کلمہ شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ. پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ. دوسری چیز وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا. پتہ چلا جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام کی بنیاد کوئی نہیں. جس نے نماز نہیں پڑھی اس کے اسلام کی بنیاد، زور سے اس کے اسلام کی بنیاد. آپ نے فرمایا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پہ ہے؟ 5 پہ. کیا کلمہ کافی ہے؟ ہم نے پڑھا، ماں کی گود میں ہمیں مل گیا لا الہ الا اللہ، لیکن اقام الصلاۃ کدھر گیا؟ ایتاء الزکات کدھر گیا؟ وصوم رمضان کدھر گیا؟ والحج صاحب استطاعت پہ کدھر گیا؟ حضور نے فرمایا جس نے یہ 5 چیزیں پوری نہیں کی، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود دیکھیں زکات، حج، ان دونوں کو صاحب استطاعت کے ساتھ معلق کیا. جس کی استطاعت
استطاعت ہے وہ حج کرے گا، جس کی استطاعت ہے وہ زکات دے گا. باقی نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، نماز کسی صورت میں نہیں معاف. حضور نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو. ایمان کے بعد نماز سب سے پہلا حکم ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے مختصراً عرض کرنا چاہوں گا، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا، حضرت جابر کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل و بین الکفر، بین الرجل و بین الکفر، یہ نہیں فرمایا بین المسلم و بین الکفر، بلکہ فرمایا بین الرجل و بین الکفر، بندے اور کفر کے درمیان. کیا مطلب؟ کلمہ تو پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا تو وہ بندہ ہے، بندہ مسلم نہیں، وہ بندہ ہے. پتہ چلا جو نماز نہیں پڑھتا اس کے اسلام کی بنیاد ہی کامل نہیں. اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا بین الرجل و بین الکفر، مرد اور کفر کے درمیان فاصلہ کرنے والی چیز، فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز جس نے چھوڑ دی وہ کافر کفر میں چلا گیا، نماز جس نے پڑھ لی وہ بندہ مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. ایک حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے نا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ایک حدیث میں فرمایا من ترک الصلاۃ یفضی الی الکفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی. جان بوجھ کر ہم کہہ دیتے ہیں سر سے اٹھانے کے لیے، جان بوجھ کر پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کھانا کھانا ہے نہیں جی، اس لیے کہ یہ جسم کی غذا ہے، ایک روح کی غذا ہوتی ہے. وقت پہ ہمیں بھوک لگتی ہے بھائی، وقت پہ ہمیں نماز کی طرف کیوں نہیں ہوتی؟ جان بوجھ کا یہ مطلب ہے، جان بوجھ کر چھوڑنا. اذان ہو گئی، کانوں میں آواز پڑ گئی، پھر بھی نماز نہیں آیا، جان بوجھ کے چھوڑ دی. حضور نے فرمایا یفضی الی الکفر، یہ کفر تک پہنچ گیا ہے، یہ کفر تک پہنچ گیا ہے. ایک جگہ پہ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، بس پکی بات ہے وہ کفر تک پہنچ گیا ہے. پتہ چلا جو نماز نہیں پڑھتا، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. جب نماز نہیں پڑھتا تو کافر اور مسلمان کا کیا فرق رہا؟ اللہ ہم سب کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ذرا زور سے کہیں آمین. آمین. سارے ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ. سارے ارادہ کرتے ہیں. ایک محقق لکھتے ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی نیکی کی ہے. بھائی نیکی ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے. نماز ہمارے ذمہ ضروری ہے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے ذمے پہ یہ رہے گی. اگر ہم مر گئے اس وقت تک بخشش نہیں ہے جب تک اس کا کفارہ نہیں دیا. اس لیے نماز سے غافل نہ ہو، نماز کو ضرور پڑھیں، نماز کے وقت پہ نماز کو ادا کریں. اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد نماز ہے. اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کلمہ الگ، نماز الگ. کلمے کے بعد جو سب سے بڑا حکم مسلمان کی طرف آتا ہے وہ کیا ہے؟ زور سے کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ مل کر ذرا کلمے کا ورد کرنا ہے، مل کر پڑھیے لا
پیدا کرے